ایک وقت تھا تھل دے لوگوں، صبح و شام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر گھراں دے اندر ہوئے ہا، بزرگ بچیاں نو کٹھا کرن ہا، پاکاں دا ذکر کرن ہا، انہاں دی شہادت بیان کرن ہا۔ دے لوگوں اس بزم کائنات دے اندر کسی شہید دی اتنی شہادت نہیں بیان ہوئی جتنی کہ کربلا دے شہید جناب امام علی مقام دی شہادت بیان ہوئی۔ صدیاں گزر گیا، زمانے بیت گئے، آج بھی امت امام پاک دے غم دے اندر آج بھی روندی ہے، آپ دے ذکر دے نال اسے طرح محبت ہے۔ اپنے دے غم ہو گئے ہیں، ایک غم حسین ہے جو مومن دے دل دے اندر آج بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک نبی علیہ السلام دے بیٹے ہیں، حضور دے گلشن نبوت دے پھول ہیں، جناب سیدنا امام حسن مجتبی ہوں یا جناب سیدنا امام حسین پاک ہوں، کہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے گلشن نبوت دے پھول بھی ہیں اور سرکار دے اکھی دے تارے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بینا دا تعارف کرایا، حضور نے یہ تعارف فرمایا کہ میرے بھی بیٹے ہیں، میرے بیٹے دے بھی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دے نال جتنی محبت و شفقت حضور نے فرمائی کہ سرکار نے کندھیاں دوتے انہاں نو سوار فرمایا، سرکار نے انہاں نو اپنی گود دے اندر بٹھایا، سرکار نے انہاں دے چہرے، انہاں دے گردن، انہاں دے رخسار، انہاں دے ہتھاں نو بوسے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمان نبوت ہے، حضور دی حدیث پاک ہے، حضور نے اللہ دی بارگاہ دعا منگی اور عرض کیتا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں انہاں دے نال پیار کردا ہاں، مالک تو انہاں دے نال پیار کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ جڑا انہاں دے نال پیار کرے تو انہاں دے نال بھی پیار کر۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین دے نال محبت کرنا، سبحان اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام دے نال محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین دی تعظیم کرنا، انہاں دا ادب کرنا، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ انہاں دے خوش ہومن تے حضور دے قلب نبوت کھل اٹھدا ہا، انہاں دے رومن دوتے سرکار دے چشمان نبوت دے وچوں آنسو جارے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دے بڑے ناز اٹھائے، حضور نے انہاں دے نال بڑی محبت و شفقت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انہاں نو اپنے اہل بیت دے اندر حضور نے شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انہاں دی محبت اور مودت دا سوال میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت دے سامنے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کسی تعارف دے محتاج نہیں۔ محرم الحرام دے اندر اکثر و بیشتر واقع کربلا بیان ہوتا ہے، اور یہ بیان کرنا بھی وقت دی ضرورت ہے، اور دوسرا اس دی اہمیت یہ بھی ہے کہ واقع کربلا نو سب تو پہلے میرے پاک نبی نے خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کسی واقع نو کسی راوی نے بیان فرمایا، کسی واقع نو کسی مورخ نے لکھا۔ واقع کربلا تاریخ دا وہ سچا واقعہ ہے جس نو سب تو پہلے ذات محمد مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پاک نبی علیہ السلام نے واقع کربلا دے متعلق شہادت امام علی مقام دے متعلق حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ امام پاک دے بچپن دے اندر یہ بات معروف تھا، سارا زمانہ جاندا ہے، اہل مکہ بھی جانتے ہیں، اہل مدینہ بھی جانتے ہیں کہ دشت کربلا دے اندر ایک وقت آسی کہ جناب امام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ دے سچے دین دوتے قربان ہو سن اور جام شہادت نوش فرمے سن، اور مقام شہادت دے اعلیٰ تو اعلیٰ مقام دوتے آپ جلوہ فروز ہو سن۔ جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دی شہادت بچپن دے اندر اس دی خبر، اس دا اعلان حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے شہادت حسین بھی حضور نے بیان فرمائی،
اور پھر غم حسین دے اندر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چشمان نبوت بیان یہ حضور دی سنت مبارکہ ہے. کوئی رفض نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی تفضیلیت نہیں. ذکر حسین بیان کرنا، شہادت حسین بیان کرنا، غم پاک حسین دے اندر ہونا میرے پاک نبی دی سنت ہے بھائی. اور آج دی بات نہیں، صدیاں گزر گئے، زمانے بیت گئے. ایک وقت تھا تھل دے لوگوں، صبح و شام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر گھراں دے اندر ہوئے ہا. بزرگ بچیاں نو کٹھا کرن ہا، پاکاں دا ذکر کرن ہا، انہاں دی شہادت بیان کرن ہا. دین اسلام دوتے جو نبوت دے گھرانے نے خرچ کیتا، جو محنتاں پیش فرمایا، وہ قربانیاں اپنے اہل اپنے بچیاں نو اپنے گھرانے نو سناویں ہا. جناب سیدنا امام حسن مجتبی ہو، انہاں دا بھی دین اسلام دوتے بڑا احسان ہے. جناب حسین پاک ہو، انہاں دا بھی دین اسلام دوتے بڑا احسان ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا تشریف فرما ہوئے. اگرچہ کہ آپ دے مقاصد کوفہ ہن، آپ مقام کوفہ اور شہر کوفہ تشریف فرما ہومن دا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن درمیان دے اندر مذمت ہومن دی وجہ تو آپ کربلا مولا تشریف فرما رہے. مدینہ تو منورہ تو لے کے مکہ المعظمہ، مکہ المعظمہ تو لے کے دشت کربلا تک بعض مورخین نے لکھا کہ 40 منزل آیا، بعض نے لکھا کہ 21 منزل آیا. لیکن یہ بات حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے کہ جتنے بھی مناظر آئے میرے پاک امام دی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی اور قرآن دی تلاوت بھی قضا نہیں ہے. جتنے بھی مناظر آئے آپ تو اس وقت دیکھو، آپ دی سیرت، آپ دی عظمت، آپ دی شخصیت دی عظمت تا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذات دے نال میرے پاک حسین پاک نو امام علی مقام نو کتنی محبت ہے. رب دی عبادت دے نال، رب دے کلام دے نال جناب سیدنا امام علی مقام پاک نو کتنی محبت ہے. مدینہ تو منورہ تو چلے ہیں، نمازاں قضا نہیں ہوئے، عبادات دے اندر کوئی کمی و بیشی نہیں آئی. مدینہ شریف تو چلے ہیں، قرآن دی تلاوت جاری اور ساری ہے. اس بزم کائنات دے اندر اللہ اکبر بڑے بڑے عبادت گزار آئے، بڑے بڑے ریاضت والے آئے، بڑے بڑے زہد و تقوی والے آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا صبر، جیسی عبادت، جیسی شجاعت، جیسا زہد و تقوی، جیسا ایمان، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات ہوتے اتقان جناب امام علی مقام نو عطا فرمایا ہے. آپ دے اس مقام عرفہ دوتے، مقام ولایت دوتے رب دے فرشتے بھی ناز کرے دے. میرے پاک امام دے اس مقام ولایت دوتے، آپ دے اس مقام اللہ اکبر حق دوتے اللہ دے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی در حقیقت تربیت اثر ہے. امام پاک نے جو شہادت دا جام نوش فرمایا یہ حضور دی تربیت اثر ہے. امام پاک جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف تو ہجرت کر کے یہاں دشت کربل دے اندر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آپ دی زبان تو ایک بھی شکایت دا جملہ نہیں نکلا. یہ میرے پاک نبی دی تربیت اثر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نبوت حضور نے عطا فرمائی ہے. سرکار نے چایا ہا، گود وچ حضور نے اٹھایا ہا، انہاں دے کان دے اندر حضور نے اذان دیتی ہے، انہاں دے واسطے دین دی استحکامت دی دعا میرے پاک نبی نے منگی ہے. امام پاک دوتے جتنے بھی مصائب آئے، جتنے بھی مشکل تو مشکل اور کڑے اور اوکھے وقت آئے، آپ اپنے قدم دوتے ثابت بقدم رہے ہیں. یہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی برکت بھی ہے، میرے پاک نبی دی تربیت اثر بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت بھی ہے. حضور نے دعا مانگی حدیث پاک، اللہ انہوں دین دوتے استحکامت عطا، اللہ انہوں دے قدم نہ ڈگمگائے، مالک جتنا بھی جہاں زمانہ انہوں دوتے ظلم و ستم کرے، دین اسلام دوتے اللہ یہ قائم رہے. میرے پاک نبی دی دعا اللہ انہوں استحکامت عطا فرما، سلامتی اور برکت عطا فرما. اور پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لعاب نبوت آپ دی یہ تاثیر ہے بھائی.
جناب امام حسن مجتبی اور جناب امام حسین پاک اگرچہ کہ خون مولا کائنات ہیں، اگرچہ کہ خون سیدہ بطول ہیں، لیکن انہوں لعاب نبوت دی گھٹی نصیب ہوئی ہے، جنہوں سرکار دی لعاب نبوت دی گھٹی ملویندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں دے نفس دے بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ انہوں دے خیالات دے بھی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں دے خیال اللہ اکبر کبھی بھی خراب خلل دی طرف نہیں بڑھ دے، انہوں دی سوچ دے اندر کبھی بھی انتشار و فساد نہیں آ سکتا، انہوں دے عمل دے اندر کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، انہوں دے ایمان دے اندر کبھی بھی خلل نہیں آ سکتا، جنہوں نے میرے پاک نبی علیہ السلام دی لعاب نبوت دی گھٹی نصیب ہوئی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام دے سچا واقعہ ہے کہ بلا تاریخ دے جتنے بھی واقعات ہیں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشکال باقی ہے، لیکن واقعہ کربلا نو اس بات دوتے بھی خاص انفرادی ایک خاص اعزاز ہے اس واقعے نو کہ سب تو زیادہ تاریخ دے جس واقعے نو پذیرائی ملی ہے، عزت ملی ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ تاریخ دے واقعات دے اندر کہیں نہ کہیں مبالغہ آ رہی بھی ہوئی، کمی بیشی بھی ہوئی، لکھن دے اندر کمی بیشی ہو گئی، پڑھن دے اندر کمی بیشی ہو گئی، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ اپنی بارگاہ میں جس واقعے کو اللہ نے عزت و صداقت اور سچائی اور برکت عطا فرمائی، میرے پاک امام دے واقعے کربلا میں اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 ہجری مکہ مدینہ تو منورہ تو ہجرت آپ نے ارادہ فرمایا، اس وقت جب یزید تخت نشین ہویا، یزید نے آکھا مدینہ شریف کے گورنر نو غالباً حضرت نعمان بن بشیر ہن پہ انہوں نے آکھا گیا کہ حضرت امام علی مقام نو بہر صورت میری بیعت دوتے قائل کرو۔ یہاں رک کے ایک جملہ عرض کرنا ہے، جس طرح مذہب اور دین کے اندر جبر نہیں، اسی طرح کسے حاکم نو اور کسے بادشاہ نو اے حق نہیں شرعی طور تے کہ جبری طور تے اپنے بیعت ہوتے کسے نو آمادہ کرے، کسے نو حق نہیں پہنچا۔ اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، حاکم وقت نو اختلاف اے حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اگر اس دی بیعت دا، چونکہ اختلاف رائے رکھنا یہ جمہوریت کا بھی حسن ہے، اخلاق اور اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہو، اپنا موقف بھی بیان کر سکتے ہو، دوسرے دے موقف نو سن بھی سکتے ہو۔ اب یزید کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں کہ جس نو بندہ بیان کرے، اپنے کردار کے اندر وہ گرا ہوا شخص، افکار کے اندر وہ گرا ہوا شخص، زمانے دا ہر عیب اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور یہ گال میں اپنے بندوں نہیں کرتا پیا، تھل دے لوگوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، یزید نو فاسق و فاجر اسا نہیں آکھا، یزید نو فاسق و فاجر حسین بن علی نے آکھا ہے۔ یزید تے کردار دوتے سب تو پہلے سوال اٹھایا میرے پاک امام نے، 1500 سال گزر گئے ہیں، جیڑا موقف سیدنا امام علی مقام دا ہے وہ موقف اج امت محمد مصطفیٰ دا ہے۔ چند شر پسند لوگوں تو علاوہ گنے ہوئے چند لوگ ہیں پہ جنہاں نے اپنے کوئی ذاتی مقاصد ہیں پہ، جنہاں دا دین اسلام دے نال کوئی خاص نہ قلبی نہ روحانی نہ ایمانی تعلق ہے، فقط دین دا لبادہ اڑا ہوا، اسلام دا لبادہ اڑا ہوا۔ ساری امت اس بات دوتے متفق ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کے اندر آپ حق دوتے ہیں، سچ دوتے ہیں۔ کل بھی حسین دے موقف نو حق منا گیا ہے، آج بھی حسین پاک دے موقف نو حق منا گیا ہے۔ آپ نے یزید دی بیعت کا انکار کیا، کربلا اس تاریخ تو لکھی جا چکی ہے جب میرے پاک امام نے یزید دی بیعت کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص دی بیعت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ البدایہ والنہایہ پڑھو، ساڑھے احناف نے ہم بڑی معتبر کتاب تاریخ دے حوالے دینا، تاریخ دی اور سیرت دی بڑی معتبر کتاب۔ میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا
مدینہ شریف دے حاکم نو جب حاکم مدینہ نے آکھا کہ حضور میں ڈاڑھا مجبور ہاں، بار بار خط دے ذریعے تھوڑی بیعت دا حکم ملتا بھی ہے، میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم مدینہ تو مجبور ہو سکتا ہے پر حسین بن علی مجبور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہاں کہ میری وجہ تو کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن میں نگاہ ولایت نال علی دا بیٹا ہاں، نگاہ ولایت نال لیدا پیا ہاں، میرا مدینہ شریف دے اندر رہنا اہلیان مدینہ دے حق چ خیر نہیں۔